بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم عربی کی ایک بہترین کتاب العربیۃ للطالبین پڑھ رہے ہیں۔ پہلا سبق جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تیسرا مکالمہ پڑھیں گے۔ الدرس الاول یعنی پہلا سبق، الحوار الثالث یعنی تیسرا مکالمہ۔ حوار مکالمہ، بات چیت، گفتگو، ثالث تیسرا، الحوار الثالث تیسرا مکالمہ، تیسری گفتگو۔ یہ ابراہیم اور عبداللہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے صباح الخیر یعنی صبح بخیر۔ جیسے کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ صباح الخیر، صباح النور، ان سب کا معنی ہوتا ہے صبح بخیر۔ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یہ ہوگا اس کا لغوی اعتبار سے معنی، کیونکہ یہاں پہ یہ نام ہے لہٰذا اس کا معنی ہم نہیں کریں گے، یہی کہیں گے اے عبداللہ۔ تو ابراہیم کہتا ہے صباح الخیر یا عبداللہ، اے عبداللہ صبح بخیر۔ جیسے ہم اردو میں پکارتے ہیں کسی کو، اے کے ذریعے بلاتے ہیں۔ عربی میں اگر کسی کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو یا، ایا وغیرہ کے ذریعے بلاتے ہیں۔ تو جس کے ذریعے بلاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حرف ندا۔ تو یہاں پہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یا کے ذریعے پکارا جا رہا ہے۔ یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے سامنے کوئی آدمی ہو یا دور ہو، دونوں کو یا کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں۔ صباح الخیر یا عبداللہ، اے عبداللہ صبح بخیر۔ پھر عبداللہ جواب دیتا ہے صباح النور، وہی صبح بخیر، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اب غور کریں گے تو یہاں عبداللہ کے دال میں زبر ہے، ابراہیم پہ پیش ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے آپ علم نحو میں پڑھیں گے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یا کے بعد اگر مفرد ہو، یعنی یوں سمجھنے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہو، مرکب نہ ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ یا مشابہ مضاف وغیرہ نہ ہو، تو پھر اس پہ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے، ایک پیش آئے گا۔ اور اگر مضاف مضاف الیہ ہو، منادا جسے ہم پکار رہے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ ہو، تو وہاں پہ مضاف پر جو ہے زبر آئے گا۔ خیر، پھر ابراہیم کہتا ہے من ھذا، من مطلب کون، اور ھذا معنی یہ۔ من یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جاندار کے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی جاندار کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کون ہے۔ اگر بے جان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ جیسے کتاب سامنے ہو تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، کوئی انسان سامنے ہو تو کہیں گے یہ کون ہے۔ تو کون کے ذریعے سے جاندار کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور کیا کے ذریعے بے جان کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو من ھذا، یہ کون ہے۔ من جو ہے یہاں پہ استفہامیہ ہے۔ من بھی کئی طرح کا آتا ہے، من شرطیہ بھی ہوتا ہے، استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ من جو ہے یہ استفہامیہ ہے، اس کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم پوچھ رہا ہے من ھذا، یہ کون ہے۔ عبداللہ جواب دیتا ہے ھذا صدیقی، ھذا کا معنی یہ، اور صدیقی، صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، یا کا معنی میرا، صدیقی میرا دوست، ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اب ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں قریب کی چیز کی طرف۔ اس میں اشارہ اسے کہیں گے جس کے ذریعے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے دس وغیرہ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، ایسے ہی ھذا استعمال کرتے ہیں۔ اور ھذا مبنی ہے، اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ابراہیم کہتا ہے، پھر ابراہیم پوچھتا ہے مسمہ، پہلے ابراہیم نے پوچھا یہ کون ہے، تو عبداللہ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ پھر ابراہیم نام پوچھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اسم کا معنی نام۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے ہو، یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا اس کتاب میں۔ تو سب سے پہلے کا تھا، جیسے صباح کا آیا تھا تیری صبح، اس طرح جو ہے اسمی آیا تھا میرا نام۔ یہاں پہ اسم ہو جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی وغیرہ، اس کا نام۔ اگر یہیں پہ ہوتا کتاب ہو، معنی ہوتا اس کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو ہو کا معنی اس کا، اس کی وغیرہ ہوگا، لیکن ہو استعمال ہوگا مذکر کے لیے۔ اگر جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی کتاب، وہ اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہو استعمال کریں گے۔ اگر لڑکی کے بارے میں کہنا ہو کہ اس کی کتاب، اب کہیں گے ہاں، ہو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ابراہیم کہتا ہے مسمہ، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے اسمہ ریان، اسمہ اس کا نام، ریان ریان ہے، اسمہ ریان اس کا نام ریان ہے۔ پھر ابراہیم کہتا ہے مرحبا، مرحبا یا ریان، مرحبا خوش آمدید، یا ریان اے ریان، مرحبا یا ریان اے ریان خوش آمدید۔
کیف الحال، کیف مانا کیسا، حال مانا حال، کیسا حال یعنی حال کیسا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا حال ہے۔ ابراہیم کہتا ہے مرحبا یا ریان، اے ریان خوش آمدید، کیف الحال کیا حال ہے۔ ریان جواب دیتا ہے بخیر، ٹھیک ہوں، بخیر اچھا ہوں، خیر کے ساتھ ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ انا سعید بمعرفتک، انا یعنی میں، سعید خوش ہوں یا خوش ہوا، بی معنی سے، با جو ہے حرف جر ہے اس کی وجہ سے معرفت میں زیر آیا، اور معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا پہچاننا، کا معنی تجھے یا آپ کو۔ انا سعید بمعرفتک، میں آپ کو جان کر خوش ہوا، آپ کو جان کر مجھے خوشی ہوئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو جان کر مجھے خوشی ہوئی، آپ کو جان کر میں خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ ریان کہتا ہے بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، انا سعید بمعرفتک، میں آپ کو جان کر خوش ہوا یا آپ کو جان کر خوشی ہوئی۔ پھر ابراہیم کہتا ہے شکرن لکا، شکرن لکا آپ کا شکریہ، تھینک یو جیسے کہتے ہیں تو اسے عربی میں شکرن لکا کہتے ہیں، شکرن لکا آپ کا شکریہ۔ وَأَنَا سَعِيدٌ بِلِقَائِكَ، وَأَنَا اور میں، سعید خوش ہوا مجھے خوشی ہوئی، بِلِقَائِكَ با کا معنی سے، لقاء معنی ملاقات، کا معنی آپ کے، اور میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوا۔ وَأَنَا سَعِيدٌ بِلِقَائِكَ، اور میں آپ سے مل کر خوش ہوا اور میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے الحوار الرابع، چوتھی گفتگو یا چوتھا مکالمہ، چوتھی بات چیت، حوار جو چاہیں کہہ لیں، بات چیت، گفتگو، مکالمہ۔ یہ مکالمہ جو ہے سلمیٰ اور سلویٰ کے درمیان ہو رہی ہے۔ سلمیٰ پہلے کہتی ہے سلویٰ کو مرحبا خوش آمدید، مرحبا خوش آمدید، کیونکہ اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے تو ہم یہاں رکیں گے تو مرحبا ہی کہیں گے، مرحبا نہیں کہیں گے، مرحبا خوش آمدید۔ پھر سلویٰ کہتی ہے اہلا و سہلا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے خوش آمدید، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں صباح الخیر، صباح النور، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے صبح بخیر، ایسے ہی مرحبا اہلا و سہلا کا معنی بھی ہوتا ہے خوش آمدید، ویلکم۔ سلمیٰ کہتی ہے من ہادی، من کا معنی کون، اس کے لیے سوال ہوتا ہے جاندار کے بارے میں، ہادی معنی یہ، اس سے پہلے آپ نے ہاذا پڑھا تھا، ہاذا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، ہادی کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، دونوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہاذا کے ذریعے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے، جیسے سامنے کتاب ہے تو ہم کہیں گے ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، لیکن وہیں پہ اگر جو چیز جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو وہاں ہاذا نہیں بلکہ ہادی استعمال کریں گے، اگر سامنے کوئی لڑکی ہے تو کہیں گے ہادی بنتن، یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو من ہادی یہ کون ہے، ترجمہ وہی ہوگا یہ کون ہے۔ سلویٰ جواب دیتی ہے ہادی صدیقتی، ہادی یعنی یہ، صدیقتن معنی ہوتی ہے اور لڑکی دوست، اور یا معنی میری، یہ میری دوست ہے، یا یوں کہہ لے یہ میری سہیلی ہے، ہادی صدیقتی یہ میری سہیلی ہے۔ سلمیٰ پوچھتی ہے مسموہا، ماں معنی کیا، اسم معنی نام، ہا معنی اس کا، اس سے پہلے بتایا تھا میں، ہو آئے تو اس کا اور ہا آئے تو اس کا، مگر فرق یہ ہے کہ ہو کا استعمال ہوگا مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے، مرد کے لیے، اور ہا کا استعمال ہوگا عورت کے لیے، مؤنث کے لیے۔ تو سلمیٰ پوچھتی ہے مسموہا اس کا نام کیا ہے، مسموہا اس کا نام کیا ہے۔ سلویٰ کہتی ہے اسمہا عائشہ، اسمہا اس کا نام، عائشہ عائشہ ہے، اسمہا عائشہ اس کا نام عائشہ ہے۔ پھر سلمیٰ پوچھتی ہے، کہتی ہے مرحبا یا عائشہ، مرحبا خوش آمدید، یا عائشہ اے عائشہ، مرحباً یا عائشہ اے عائشہ خوش آمدید، کیف الحال لفظی معنی ہوگا کیا حال، کیسا حال یعنی کیا حال ہے۔ مرحبا یا عائشہ کیف الحال، مرحبا خوش آمدید اے عائشہ کیا حال ہے۔ عائشہ جواب دیتی ہے بخیر ٹھیک ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بخیر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ تشرفت بلقائک، تشرفت کا معنی بھی ویسے کرتے ہیں میں شرفیاب ہوا یعنی میں خوش ہوا، ٹھیک ہے، تشرفت میں خوش ہوا، میں خوش ہوئی، کیونکہ عائشہ کہہ رہی ہے تشرفت میں خوش ہوئی، بلقائکی با معنی سے، لقاء معنی ملاقات، ملنا، اور کی معنی تیرے، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کا مذکر کہلاتا ہے، سامنے جو مخاطب ہے اس کو بتانے کے لیے اس کا معنی بھی تیرا ہوتا ہے، کا معنی بھی، اور کی کا معنی بھی تیرا ہوتا ہے، تیرا تیری وغیرہ، لیکن کا مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، کیونکہ یہاں پہ عائشہ سلمیٰ سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوئی، تو اور سلمیٰ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے کی لگایا گیا۔
کہہ رہی ہے تشرفت بلقائک، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوئی، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوئی، یا مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی۔ سلمہ کہتی ہے انا ایضا، میں بھی، یعنی مجھے بھی خوشی ہوئی، میں بھی خوش ہوں۔ انا یعنی میں، ایضا میں بھی، میں بھی یعنی میں بھی خوش ہوئی، میں بھی خوش ہوں۔ اب آئیے یہاں سے تدریبات شروع ہو رہی ہے۔ تدریبات یعنی مشقیں، تدریب کی جمع ہے تدریبات یعنی مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، تدریب مشق ایکسرسائز اول پہلی، التدریب الاول پہلی مشق، پہلی تمرین۔ عجیب، آپ جواب دو یا تم جواب دو، ان من سے الاسئلۃ، الاسئلۃ کا معنی ہوتا ہے سوالیں، سوال کی جمع ہے اسئلہ، اور آتیہ آنے والی۔ عجیب عن الاسئلۃ العالیہ، آنے والے سوالات کے جواب دو۔ کما معنی جیسا، جس طرح، کما حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری کی طرح بتانے کے لیے آتا ہے۔ کما فی النموذجی، جیسا کہ مثال میں ہے، جیسے مثال میں بیان کیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے اسی کی طرح آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ کما فی النموذج، نموذج آنے والے سوالوں کا جواب دو جیسا کہ مثال میں ہے۔ تو یہاں جو پہلے سائٹ میں جو نام وغیرہ لکھے ہیں اس طرف، یہ آپ کو جواب میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال سے آپ واضح کر رہے ہیں، جیسے یہاں محمد لکھا ہے پہلے، اس کے بعد ہے مسم کا، تیرا نام کیا ہے، ماما نے کیا، اسم کا تیرا نام، تو جواب میں کہیں یہاں لکھا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، یعنی جو یہاں دیا گیا ہے جواب میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اسی طرز پہ ہمیں بنانا ہے۔ تو زینب ہے، سوال ہو رہا ہے مسمکی، تیرا نام کیا ہے، مسمکی تیرا نام کیا ہے، تو یہاں کہیں گے اسمی زینب، اسمی زینب، میرا نام زینب ہے۔ عمر ہے پہلے، اور سوال ہو رہا ہے وہ انت مسمکی، اور تمہارا نام کیا ہے، اور تمہارا نام کیا ہے، کہے گا اسمی عمر، اسمی عمر۔ اس کو آپ دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آپ سے نام پوچھ رہا ہے مسم کا، تمہارا نام کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسمی عمر یا انا عمر، تب بھی درست ہوگا، اسمی عمر یا انا عمر۔ فاطمہ، اب یہاں سوال ہو رہا ہے وہ انتی مسمکی، کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے، یہاں پہ مسمکی آ رہا ہے، تو تمہارا نام کیا ہے، جواب دیں گے اسمی فاطمہ، اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے، یا انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ ریان، کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، تو اس جواب میں کہیں گے حالی طیب، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ریان استعمال ہوا ہے، تو ریان کو جواب دے رہا ہے حالی طیب۔ یہاں پہ جس طرح ریان کا نام تو نہیں آ پائے گا، کیونکہ یہاں پہ حالت کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، تو ریان کا نام استعمال نہیں کریں گے، مگر ریان نے اوپر جس طرح جواب دیا تھا اس طریقے سے ہم جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ریان پوچھ رہا ہے کیف حالک، ریان نہیں ریان کے بارے میں گویا کہ پوچھا جا رہا ہے، گویا کہ ریان سے پوچھ رہے ہیں کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے، تو ریان جواب دے گا حالی طیب، یہ ایک پرانی ترکیب ہے، اور نئی ترکیب کے اعتبار سے اسے استعمال کرتے ہیں بخیر الحمدللہ، یا انا بخیر الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں استعمال کریں گے انا بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ سلمہ، تو کیف حالکی، اگر کسی لیڈی سے پوچھا جائے، جیسا کہ یہاں سلمہ سے پوچھا جا رہا ہے تیرا حال کیا ہے، تو کیسی ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے حالی طیب، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں پرانے اعتبار سے، لیکن اس کتاب کے اعتبار سے ہم کہیں گے انا بخیر الحمدللہ، انا بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، یا الحمدللہ انا بخیر، الحمدللہ کو پہلے لا کر کے انا بخیر کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، الحمدللہ بخیر، الحمدللہ انا بخیر، سب درست ہوگا۔ خالد، کیف الحال، تو ان سوالات سے ایک علم ہو رہا ہے، گویا کہ سوالات لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سامنے والا مذکر ہو، اس سے آپ پوچھنا چاہتے ہو آپ کا حال کیسا ہے، آپ کہیں گے کیف حالک، مؤنث ہے تو کیف حالکی، اور آخر سے ضمیر کو ہٹا کر صرف کیف الحال بھی پوچھ سکتے ہیں، کیا حال ہے، کیسا حال ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں، تو یہ تیسرا طریقہ ہے، کیف الحال، کیا حال ہے، تو جواب میں کہیں گے بخیر الحمدللہ،
या अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। तो मरियम से पूछा जा रहा है वकैफ अंती, और आप कैसी हैं? तो इसमें जवाब में कहेंगे बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। जवाब सबका ऐसे ही होगा, बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। लेकिन यहाँ एक इल्म ये हुआ, ये तमरीन से एक फ़ायदा ये हुआ कि ये बताना चाहते हैं, एक तो अगर आप काफ ज़मीर लगाते हैं तो वो अगर मुज़क्कर है तो काफ पे ज़बर लगाएंगे, मुअन्नस है तो काफ पर ज़िर लगाएंगे। कैफ़ा हालुका या कैफ़ा हालुकी, मुज़क्कर है तो हालुका, मुअन्नस है तो हालुकी। और अगर आप काफ ज़मीर नहीं लगा रहे हैं, ऐसे भी सवाल कर सकते हैं कैफ़ल हाल, क्या हाल है, कैसा हाल है, ठीक है। अगर आप हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहते, डायरेक्ट यूँ पूछें कैफ़ अंती, तू कैसी है, मतलब वही है, सबका मकसूद वही है, हालत पूछना। कैफ़ अंती, तू कैसी है, मुज़क्कर हो तो कैफ़ अंता, तू कैसा है। अब देखिए यहाँ से दूसरी तमरीन शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम